اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ سورۃ الناس کو تجوید کے ساتھ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ قرآن مجید نہیں سیکھ پا رہے تو ہمارے اس چینل پر قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ سکھانے کے لیے روزانہ سبق کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، جس کے ذریعے آپ قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الناس مکی صورت ہے۔ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ سورت شروع کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس۔ اس آیت میں آپ کو 4 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1، قاف کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ نمبر 2، زال کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ نمبر 3، یہاں را کے اوپر زبر ہے تو را کو کیسے پڑھیں گے۔ نمبر 4، نون پر غنہ کیسے کریں گے۔ تو سب سے پہلے قاف کو دیکھیے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم اسے کل نہیں پڑھیں گے بلکہ قل اس طرح پڑھیں گے۔ اب یہاں زال کو دیکھیے۔ زال کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہماری زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے تھوڑی سی باہر رہے گی تو زال ادا ہوگا۔ اور یہاں را کو دیکھیے۔ را کے اوپر زبر ہے تو اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں نون کو دیکھیے۔ نون کے اوپر ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو اب دوبارہ اس آیت کو سنیے۔ قل اعوذ برب الناس۔ آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ قل اعوذ برب الناس۔ دوبارہ میرے ساتھ دہرائیے۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب پوری ایک ساتھ آیت پڑھیے۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ ملک الناس۔ اب اس آیت میں صرف نون پر غنہ کرنا ہے۔ ملک الناس۔ اگلی آیت کو دیکھیے۔ الہ الناس۔ اس آیت میں بھی صرف غنے پر دھیان دینا ہے۔ الہ الناس۔ اب اگلی آیت کو دیکھیے۔ یہاں آپ کو 3 باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، نون ساکن پر ہم کس طرح غنہ کریں گے۔ نمبر 2، یہاں را کے نیچے زیر ہے، ہم را کو کس طرح پڑھیں گے۔ نمبر 3، یہاں جو آگے خا آ رہا ہے تو خا کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ پہلی بات کہ ہم نون ساکن پر کس طرح غنہ کریں گے۔ دیکھیے پچھلی آیت میں ہم نے مکمل غنہ کیا تھا جس کو ادغام کہتے ہیں۔ ادغام والے غنے کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، الہن الہن۔ اور اخفا مع الغنے کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ اس کو ہم من اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ من اس طرح پڑھیں گے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ادغام مع الغنہ کس طرح ہوتا ہے اور اخفا مع الغنہ کس طرح ہوتا ہے۔ اخفا کا مطلب چھپانا ہوتا ہے، یعنی ہم غنے کی آواز تھوڑی سی ناک میں چھپائیں گے، اور ادغام مع الغنہ ہم پوری آواز ناک میں چھپا لیں گے، اسے ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ اور یہاں را کے نیچے زیر ہے
تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، اور یہاں خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو خا کو ہم موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھیں گے۔ تو چلیے اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس۔ اب آپ میرے ساتھ پڑھیے، من شر الوسواس الخناس۔ اب پوری آیت کو پڑھیے، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ اب اگلی آیت کو کس طرح پڑھیں گے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب یہاں ذال ہے، ذال کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ہماری زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے تھوڑی سی باہر رہے گی تو ذال ادا ہوگا، اور یہاں صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو صاد کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور یہاں را کے نیچے زیر ہے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اب دوبارہ اس آیت کو سنیے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب پوری ایک ساتھ آیت پڑھیے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اگلی آیت کو دیکھیے، من الجنۃ والناس۔ یہاں بھی نون پر غنہ ہوگا اور یہاں بھی نون پر غنہ ہوگا، کس طرح؟ دوبارہ سنیے، من الجنۃ والناس۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، من الجنۃ والناس۔ پوری آیت پڑھیں، من الجنۃ والناس۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ کوئی بات سبق کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زہرۃ القرآن انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے، تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو زندگی بھر اگر وہ قرآن مجید پڑھے گا تو اس کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔